اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ منافقین جو اپنی شناخت چھپا کے رکھتے ہیں اور معاشرے میں اپنے آپ کو اپنی حقیقت کے برخلاف ظاہر کرتے ہیں، ان کی ایک روش یہ ہے کہ جس سماج میں رہتے ہیں ان کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، اور یہ تعلق رکھتے ہوئے اسی سماج کے دشمنوں کے ساتھ بھی ان کے گہرے تعلقات ہوتے ہیں۔ جب یہ اپنے معاشرتی ماحول کے مطابق، جیسے قرآن کا فرض ہے کہ مومن معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں اور مومنین کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں اسی کا نظریہ، اسی کا مذہب، اسی کا طور طریقہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آپ ہی کی طرح ہیں اور آپ میں سے ہیں۔ لیکن جب یہ خلوت میں اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، جا کر انہیں جا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مومنین کے ساتھ ہمارا ملنا استہزاء کے لیے ہے، ہم استہزاء کرتے ہیں مومنین کا۔ یہ استہزاء ایک رائج روش ہے، منافق بھی اس پر عمل کرتے ہیں، دشمن بھی اس پر عمل کرتے ہیں، وہ بعض اوقات مخالفین ایک دوسرے کے خلاف اس روش سے، اس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے حریف مد مقابل کو سرکوب کرنے کے لیے، اس کو محو کرنے کے لیے اور اس کے آثار معاشرے میں کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے روش استہزاء سے استفادہ کرتے ہیں۔ استہزاء عربی لفظ ہے اور ہزأ اس کا اصل مادہ ہے، یعنی بنیادی لفظ جس سے لفظ استہزاء بنا ہے وہ ہزأ ہے، ہے زے اور حمزہ، اور اس کا بنیادی معنی ہے تحقیر کرنا اور خفیف کرنا کسی کو، توہین، تحقیر اور خفت، لیکن نہ درست طریقے سے اور غلیظ طریقے سے، شدت کے اظہار کے ساتھ نہیں بلکہ ملائم طریقے سے اور مزاحیہ انداز میں، تمسخر کے انداز میں، مزاح، اور اس طرح جیسے انسان کوئی شوخ بات کر رہا ہے لیکن بظاہر شوخ بات کے
اندر تلخی ہے توہین کی، تحقیر کی اور خفیف، دوسرے کو خفیف کرنے کی، یعنی دوسروں کی نگاہوں میں اس کا مقام گرانی کی اس کے اندر تاثیر موجود ہوتی ہے۔ اس مذاق کو یا اس تمسخر کو جس کے اندر تحقیر پائی جاتی ہو، اسے عربی زبان میں حاضر یا حوض کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں اس مادہ سے نکلے ہوئے الفاظ فراوان استعمال ہوئے ہیں۔ اصل میں لغت میں یہ انسانوں کی تحقیر کے لیے نہیں تھا، یہ لفظ لغوی لحاظ سے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا جب صحرائی ماحول میں رہنے والے افراد مانوس علاقوں سے نکل کر غیر مانوس کسی علاقے میں جا پہنچتے تھے، چونکہ جہاں آبا و اجداد کے زمانے سے رہ رہے ہوں اس خطے سے، سرزمین سے انسان مانوس ہو جاتا ہے، انس پیدا ہو جاتا ہے، اس سرزمین کی وحشت، غربت اور اجنبیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جیسی بھی ہو، وہاں رہنے والے مقامی لوگ ان سرزمینوں میں خوف زدہ نہیں ہوتے، جیسی بھی پرہیبت ہوں، وحشت ناک ہوں، خوفناک زمینیں ہوں، لیکن انس کی وجہ سے ان کی ہیبت مقامی لوگوں پر اثر نہیں کرتی۔ لیکن جو باہر سے لوگ جاتے ہیں ان کے اوپر اس کا شدید اثر ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ کسی ناآشنا ایسی سرزمین میں چلے جائیں جس کی وسعت زیادہ ہو، جس کے اندر ہیبت زیادہ ہو، جس کا رعب زیادہ ہو، جس کی بڑھائی زیادہ ہو، یہ خصوصیت دونوں قسم کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ کوہستانی علاقے ہوں جہاں بہت بلند و بالا چوٹیاں ہوں، سرب فلک، اور وہ لوگ جو میدانی علاقوں کے مکین ہیں، یہ اگر ایسے کوہستانی علاقوں میں جائیں، پہلی دفعہ زندگی میں یہ پہاڑی چوٹیاں دیکھیں، تو ان کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور ان کے اوپر ایک خوف آ جاتا ہے۔ ہیبت ان عظیم پہاڑیوں کی دیکھ کر ان کے اندر خفت کا احساس آ جاتا ہے، یعنی کمتری کا احساس پیدا ہوتا ہے اس فضا کو دیکھ کر، ان بلند و بالا چوٹیوں کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسے وسیع صحرا میں انسان پہنچ جائے جہاں اس کا آنا جانا نہیں ہے، سروکار نہیں ہے اس سرزمین سے، پہلی دفعہ وہاں جا پہنچا ہے، اس صحرا کی وسعت کو دیکھ کر، اس کی ہیبت کو دیکھ کر اپنے اندر احساس کرتا انسان کمتری کا، اپنے چھوٹے پن کا احساس کرتا ہے کہ میں اس عظمت اور اس وسعت کے سامنے بہت چھوٹا ہوں۔ یا انسان جب کسی بڑے سمندر کے کنارے پہنچتا ہے پہلی دفعہ، ساحل نشینوں میں یہ احساس نہیں ہوتا انس کی وجہ سے، لیکن جو کبھی کبھار جاتے ہیں یا پہلی دفعہ جاتے ہیں ان کے اندر یہ احساس شدید ہوتا ہے۔ سمندر کی ہیبت، وسعت و عظمت دیکھ کر اپنے اندر انسان خفت محسوس کرتا ہے، کمتری کا احساس اپنے اندر ہوتا ہے کہ اس ہیبت کے مقابلے میں بہت چھوٹا، ناتوان، کمزور ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ اصل یہ مادہ حزب یا حضا اس حالت کے لیے عرب استعمال کرتے ہیں، اور ایسے صحرا کو یا ایسے سمندر کو جو انسانوں یا اس کے اندر آنے والوں کے اندر اپنی ہیبت اور رعب کے نتیجے میں احساس حقارت ایجاد کر دے، اس کو حاضعہ کہتے تھے عرب۔
یہ جبال حاضعہ ہیں یا یہ بحر حاضعہ ہے یا یہ صحرا یا جنگل حاضعہ ہے. یعنی اپنے دیکھنے والے کو یہ احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے اپنی بڑائی اور اپنی عظمت اور اپنے رعب و ہیبت کے نتیجے میں. اور یہ مختص نہیں ہے کسی خاص شے کے ساتھ. طبعی طور پر جو بھی انسان کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو ایسی ہیبت ناک طبیعت میں موجود ہو، ہیبت ناک، جیسے صحرا ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، وادیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، جن کے اندر بھی ہیبت و عظمت ہو، ان کے مقابلے میں انسان چھوٹے پن کا احساس کرتا ہے. اور جس کے ذریعے سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے وہ حاضع کہلاتی ہے وہ چیز، اور جس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے وہ محضو ہے، یعنی ہیبت میں آئی ہوئی چیز، رعب میں آئی ہوئی چیز، یا جو ہیبت کے نتیجے میں احساس حقارت جس کے اندر پیدا ہوا یا چھوٹا پن جس کے اندر آ جائے دوسرے کے سامنے، اس کو محضو کہتے تھے. اور پھر یہی لفظ ان طبعی مقامات سے ہر اس چیز کے لیے استعمال ہونے لگا جس کی ہیبت دوسرے انسان کو یا دیکھنے والے کو اس کیفیت میں مبتلا کر دے، کمتری کا احساس انسان کو ہو، یا جس کے مقابلے میں انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. وہ انسانی بنی ہوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ طبعی چیز بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات انسان ایسے کام کرتے ہیں ان کے عمل کے سامنے ایک ہیبت دوسروں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، رعب پیدا ہو جاتا ہے. انسان ایسا لشکر بناتے ہیں، ایسی فوج بناتے ہیں، اس کو دیکھ کر ہیبت چھا جاتی ہے دوسروں کے اوپر، اور وہ اپنے اندر کمتری کا احساس کرتے ہیں، احساس وہن ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. یا کوئی سلطنت ایسی ہے جس کی ہیبت کے سامنے اس کے دشمن یا اس کے حریف رقیب وہ اس کمتری میں محسوس مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی طرح کوئی ہجوم ایسا ہے انسانوں کا اجتماع ہوتا ہے جو دوسروں کے اوپر ہیبت ڈال دیتا ہے، مخالفین کے اوپر، رقیبوں کے اوپر، یا اس کے مد مقابل آنے والوں کے اوپر رعب ڈال دیتا ہے، ہیبت ڈال کر ان کو چھوٹے پن کا احساس ان میں پیدا کر دیتا ہے. یہ بھی حزب ہے یا اس کو کہتے ہیں، یہ حاضعہ اجتماع ہے. اور پھر اس سے اگلا مورد و مصداق اسی لفظ حزب و حز کا یہ تھا کہ انسان خود دوسرے انسانوں کو رعب میں لانے کے لیے، ہیبت میں لانے کے لیے جو حربے استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسرے ہمارے سامنے خفیف ہو جائیں، چھوٹے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، ناتوان ہو جائیں، اظہار وجود نہ کر سکیں دوسرے ہمارے سامنے. اس عمل کو بھی حز کہا گیا ہے، اور یہ بھی حاضع عمل ہے جس کے ذریعے سے دوسرے سرکوب ہوں یا مرعوب ہوں. ان طریقوں میں کئی ہیں، جیسے بعض لوگ ہیں جو اپنی شکل ہیبت ناک بنا لیتے ہیں. بعض افراد ایسے ہیں جو اسلحہ ظاہر کرتے ہیں، نمائش کرتے ہیں اسلحے کی، تاکہ ان کے حریف رقیب دب جائیں ان کے سامنے اور کمزوری کا احساس ان کے اندر پیدا ہو جائے. اپنی نفری زیادہ ظاہر کرنا،
اپنی طاقت کا اظہار کرنا تاکہ دوسرے ہماری طاقت کے سامنے مرعوب ہو جائیں، دب جائیں، ان کے اندر احساس حقارت و وہن پیدا ہو جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خوف کے ہتھیار یا خوفناک ہتھیار یا جمعیت زیادہ دکھا کے، اسلحہ زیادہ دکھا کے، وسائل زیادہ دکھا کے دوسرے کو تحقیر کرنے کے بجائے گفتگو کے ذریعے اس کی تحقیر کی جائے، کلام کے ذریعے اس کی تحقیر کی جائے۔ خوب اس کا ایک طریقہ ایک صنعت کلام میں ایجاد ہوئی حجو کے نام سے، اس حجو کا مقصد حظ ہوتا تھا۔ حجو اپنے مخالف کی برائیاں، اس کی کمزوریاں، اس کے عیب، اس کے اوپر بہتان، تہمتیں اچھالنا، بڑھا کے پیش کرنا، مبالغہ کر کے پیش کرنا، تاکہ معاشرے میں دوسرے انسانوں کی نگاہوں میں وہ گر جائے۔ مدح اس کے الٹ ہے، کسی بھی انسان کو، بے شک وہ بڑا انسان نہ ہو، لیکن اس کی تعریفیں کرنا، اس کی اچھائیاں بیان کرنا، اس کی خوبیاں بیان کرنا، جھوٹ کے ذریعے سے مبالغے کرنا اس کے اوصاف میں جو اس میں نہیں ہے خصوصیات، وہ بھی اس کے لیے ذکر کرنا، یہ مدح کہلاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں حجو ہے، تحقیر کے لیے گفتگو کے ذریعے سے سماجی حیثیت کسی کی گرا دینا۔ اور اسی سے ایک گفتگو کا انداز و اسلوب آیا ہے، تمسخر، مذاق اڑانا کسی کا، اس کی تحقیر کے لیے، مزاح کرنا تحقیر کے لیے۔ مزاح کبھی انسان تحقیر کی غرض سے نہیں کرتا، فقط ایک محفل کو گرم کرنے کے لیے، جو ایجاد سرور کے لیے یا محفل کا ماحول بدلنے کے لیے، لوگوں کے اندر ایک جھجک ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے بعض اوقات مزاح، اور خوب کسی اچھے مقصد کے لیے بھی مزاح ہوتا ہے۔ لیکن جو مزاح ہو، مذاق ہو اور تمسخر، لیکن اس کے اندر غرض دوسرے انسان کی شخصیت کشی ہو، کردار کشی مقصد ہو، اس کا عیب بیان کرنا، لطیفے کے ذریعے، تمسخر کے ذریعے، مزاح کے ذریعے تحقیر مقصد ہو، اس کو حاز کہتے ہیں۔ یہ گفتگو بھی حاز گفتگو ہے۔ اشاروں سے ہو سکتا ہے یہ کام، تصاویر کی مدد سے ہو سکتا ہے، گفتگو سے ہو سکتا ہے، نثر و شعر دونوں اسلوب سے کسی کی تحقیر کی جا سکتی ہے اور کرتے ہیں۔ یہ سب حذف یا حاز ہی کہلاتا ہے۔ اور پھر یہ دھیرے دھیرے انسانوں کے اندر باقاعدہ اس نے ایک صنعت کی شکل اختیار کر لی ہے، اور ایک ایسا رائج اسلوب حربہ بن گیا ہے انسانوں کے اندر، جس سے دوسروں کی تحقیر کرتے ہیں، دوسروں کے مقام کو گراتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو مسلسل اس کو ایک روش کے طور پر اپنا لیں، مستقل طور پر، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے رقیبوں کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اسلحے کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کو ایک مستقل اپنی روش کے طور پر اعمال کرتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں۔ جیسے مفسد ہیں، فساد جو زمین کے اندر پھیلاتے ہیں، فساد کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار، منظم طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ حذف کے لیے بھی جب منظم طریقے سے
ایک اسلوب کے تحت، ایک روش کے تحت یہ کام کیا جائے، اس کو استہزاء کہتے ہیں، باب استفعال کے قالب میں، حیت میں، یعنی جو انسان ہمیشہ اس فکر میں ہو دوسروں کی تحقیر کرنا، دوسروں کی توہین کرنا، اپنے مخالفین یا رقیبوں کا معاشرتی مقام، سماجی مقام گرانا، لوگوں کی نگاہوں میں ان کو پست کرنا، گھٹیا ثابت کرنا، یہ ایک مستقل روش اپنا لیتے ہیں، طریقہ ایک اپنا لیتے ہیں۔ جب یہ ان کا ملکہ ہو جائے یا ان کی مستقل روش ہو جائے، عادت بن جائے، معمول بن جائے، اس کو استہزاء کہیں گے۔ مستہزئ یعنی وہ طبقہ جس کا کام دوسروں کی تحقیر و توہین کرنا ہے۔ اور یہ عام معمول ہے، دین کے مقابلے میں بھی یہ روش آزمائی گئی ہے، اور آج بھی باقی تمام ادوار سے گزشتہ زمانوں کی نسبت آج یہ زیادہ معمول ہے۔ پہلے انسانی تہذیب میں اسے معیوب سمجھا جاتا تھا، قبیح کام تھا، اور آج یہ فرق پڑا ہے کہ اس کی قباحت انسانوں کے ذہنوں میں ختم ہو گئی ہے ابھی بھی قبیح کام ہے اور برا کام ہے، لیکن کثرت کی وجہ سے، عام ہونے کی وجہ سے، معمول میں آ جانے کی وجہ سے اس کی قباحت گویا ہے ہی نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسے نامحرم کو دیکھنا، نامحرم کے ساتھ جڑنا، یہ قباحت ختم ہو گئی ہے۔ جیسی تہذیب ہوتی ہے، جیسی ثقافت ہے، ویسا انسان عمل کرتا ہے۔ کچھ تہذیبیں ایسی ہیں جن میں برائیوں کی برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے انسانوں کے اندر، جرائم کے جرم کا احساس ان میں ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ تہذیبوں میں زندہ رہتا ہے برائی کے برائی کا احساس، بری چیز کے برائی کا احساس زندہ رہتا ہے۔ یہ تہذیبیں اخلاق کش، تہذیبیں اقدار کش، تہذیبیں جس میں ہم رہتے ہیں، کہ اس تہذیب میں روزانہ انسان کی بہت ساری خلقیات ذبح ہو رہی ہوتی ہیں، ختم ہو رہی ہوتی ہیں، مر رہی ہوتی ہیں، اور ہم اسی مذبوح قدروں کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ چونکہ قباحت مر گئی ہے، لہٰذا ہمیں بھی احساس نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ سب لوگ کر رہے ہیں تو معیوب نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ سگریٹ پینا معیوب تھا، سخت معیوب۔ کوئی بڑا آدمی سگریٹ پیے یا چھوٹا آدمی، تمباکو نوشی مطلقہ قبیح عمل تھا، چھپ کے کرتے تھے یہ عمل۔ بڑے کو بھی اگر تمباکو نوشی کرنا ہوتی تھی تو کسی محفل میں، کسی بند ماحول میں جہاں ملأ عام میں اسے نہ دیکھا جا رہا ہو، وہاں جا کر یہ ارتکاب کرتا تھا۔ اور بچوں کے بارے میں تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ جوان یا بچے اس قبیح عمل کا ارتکاب کریں گے، لیکن تدریجاً یہ عمل اتنا عام ہوا، اتنی کثرت سے اس کا ارتکاب ہر فرد نے کیا کہ اس کی قباحت ذبح ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اب جس کو شوق ہوتا ہے یا جس کو چاہیے، وہ ملأ عام میں اس کا ارتکاب کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ملأ عام میں یہ کام کرتے ہیں۔ خوب یہی جو تمباکو نوشی کی قباحت ختم ہوئی ہے اور ایک عام عمل شمار ہونے لگا ہے، یعنی برا عمل عام عمل شمار ہونے لگا ہے، اور ممکن ہے آئندہ ایک اچھا عمل، نیکی اس کو قرار دیا جائے۔
بلکہ امنی باز یہاں پاکستان میں تو کرتے ہیں، بعض مذہبی مجالس میں چرس نشہ آور چیزیں تبرک کے طور پر تقسیم کرتے ہیں۔ ایران میں ہر مجلس میں سگریٹ پیش کرتے ہیں، مسجد میں بھی اور حسینیہ میں امام بارگاہ میں لوگوں کو چائے بھی دیتے ہیں مجلس کے اندر اور سگریٹ بھی پیش کرتے ہیں انہیں، چونکہ اس کی قباحت ختم ہو گئی ہے۔ پاکستان میں بعض مجالس میں نشہ تقسیم کیا جاتا ہے مذہبی شرکاء کو۔ خوب یہ نیکی اس کے بننے کا ہے گمان کہ یہی برائی، ماضی کی برائی اور موجودہ زمان کا مباح عمل جو مباح ہو گیا ہے، یعنی اس کی قباحت مر چکی ہے، یہ مستقبل میں اچھائی کے طور پر سمجھا جائے، اور جو نہیں کرتا تمباکو نوشی یا نشہ وہ انسان معیوب سمجھا جائے۔ جب قدریں بدلتی ہیں، انقلاب قہقرائی آتا ہے، انقلاب عقبی آتا ہے، ہدایت ختم ہو کے جہالت رائج ہوتی ہے، ضلالت رائج ہوتی ہے، اس میں اچھائیاں برائیاں بن جاتی ہیں اور برائیاں اچھائیاں بن جاتی ہیں، منکرات معروف ہو جاتے ہیں اور معروف منکرات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ عمل ایک قبیح عمل تھا لیکن رائج ہو چکا ہے، تمسخر اڑانا یا مذاق اڑانا، قباحت اس کی ختم ہے، اور ہر انسان ہر روپ میں یہ جرم کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو تحقیر کر کے دوسرے کو سرکوب کرنا، اس کی مقام لوگوں کی نگاہوں سے گرانا، یہ آج ایک خاص حربہ سمجھا جانے لگا ہے، جس کو اعصابی دباؤ یا اعصابی جنگ کہا جاتا ہے، کہ کسی دوسرے انسان کے اعصاب پر حملہ کریں آپ، اعصابی جنگ اس کے خلاف چھیڑیں، یعنی اس کی تحقیر کریں، کردار کشی کریں، اس کے اوپر تہمتیں لگائیں، جھوٹ اس کے اوپر باندھیں، مبالغے کریں اس کے خلاف۔ وہ کام جو پاکستان میں ہر طبقہ کرتا ہے اور اس موجودہ دور میں سیاستدان زیادہ استعمال کرتے ہیں، اپنے رقیبوں پر اعصابی حملے کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے بیان دیتے ہیں، مبالغہ آمیز بیان، اغراق آمیز بیان، جھوٹے بیان، تہمتیں، ایک دوسرے کی کردار کشی ملأ عام میں کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کی شہرت ختم ہو جائے۔ یہ ایک اعصابی جنگ ہے۔ یہ جنگ قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ دشمنان دین نے دین کے خلاف شروع کی، اور شیاطین نے مومنین کے خلاف یہ جنگ شروع کی ہے اور اس سے استفادہ کیا ہے۔ یہ جنگ دوسری مسلحانہ جنگ سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اگر کسی کا تمسخر کیا جائے، اڑایا جائے، مذاق اڑایا جائے، تحقیر کی جائے، استہزاء کیا جائے، توہین کی جائے، مزاحیہ انداز میں، مختلف طریقوں سے، تصاویر کے ذریعے سے، عبارتوں کے ذریعے سے، جملوں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، اور جس کے آج مختلف اسلوب بن چکے ہیں۔ ایک رائج طریقہ تصویری ہنر ہے، اور اس میں جس کو کارٹون کہتے ہیں، کارٹون بنانا اپنے حریف کے، یعنی معیوب شکلیں ان کی بنانا، اس سے ملتی جلتی تصویر ایسی بنانا جس سے اس کا عیب نمایاں کر کے دکھائیں، جس سے اس کی جسمانی عیب کو نمایاں کر کے دکھائیں، مبالغہ ہو اس کے اندر، یا اس کے حرکات و سکنات کو کارٹون کے اندر مبالغہ کر کے بڑھا چڑھا کر نمایاں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس طرح سے کہ اس تصویر کو دیکھ کر دوسرے کی نگاہوں میں اس شخص کا احترام ختم ہو جائے، اس کی نگاہ میں گر جائے یہ شخص۔ یہ وہی استہزاء ہے، اسی کو کہتے ہیں استہزاء،
ممکن ہے کلام کے ذریعے سے ہو، شعری زبان میں ہو، تقریر کے ذریعے سے ہو، گفتگو کے ذریعے سے ہو، تجزیہ تبصرہ کے ذریعے سے ہو، اور ممکن ہے تصویری انداز میں یہ استہزاء کی جا رہی ہو، اور آج زیادہ شدت کے ساتھ رائج ہے، بلکہ ایک حربہ رقیب کشی کا اور حریفوں کو دبانے کا ایک حربہ استعمال ہو چکا ہے، بن چکا ہے، اور سب کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جس میں سے دین کے دشمنان دین کے خلاف یہی حربہ استعمال کرتے ہیں، تحقیر کرنا، مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا، اور یہ اس وجہ سے کامیاب ہے یہ حربہ، یہ ہتھیار، کہ جس کے خلاف استعمال ہوتا ہے اس کی توہین تحقیر کی جاتی ہے، اگر وہ ارادی طور پر، اعصابی طور پر کمزور شخصیت کا مالک ہو وہ انسان، عموماً نفسیاتی طور پر دباؤ میں آ جاتا ہے، جسمانی حملے سے زیادہ ڈرتا ہے انسان اس حملے سے، مثلا کسی شخص کو کسی محفل میں دھکا دے دیا جائے، اس کو تھپڑ مارا جائے، اس کو اور جسمانی تشدد اس کے اندر ہو، اس میں وہ اپنی اتنی حقارت محسوس نہیں کرتا، لیکن اگر اسی محفل میں اس کا تمسخر اڑایا جائے سب کے سامنے، اس میں وہ زیادہ اپنی حقارت محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ سرکوب شدہ سمجھتا ہے یہ شخص، چونکہ یہ خود نفسیاتی طور پر کمزور ہے، اور نفسیاتی کمزور انسانوں کے خلاف جسمانی جنگ سے زیادہ مؤثر اعصابی جنگ ہوتی ہے، جو نفسیاتی طور پر کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا یہ لوگ جو محفل میں بات نہیں کر سکتے، تجزیہ نہیں کر سکتے، تقریر نہیں کر سکتے، کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے، محفل میں کھڑے ہو کے کانپنے لگتے ہیں، یہ سب سے کمزور لوگ ہیں، نفسیاتی طور پر، اعصابی طور پر بہت کمزور ہیں۔ ان میں کیا ڈر ہے؟ ان کا یہ ڈر ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلط بات نکل گئی یہ سب ہنسیں گے مجھ پر۔ کتنے باصلاحیت افراد ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو مار دیتے ہیں اس خوف کی وجہ سے کہ اگر میں نے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر کوئی اظہار کیا اور اس اظہار میں کوئی غلطی ہو گئی، یہ مجمع مجھ پہ ہنسے گا، یہ ساتھی مجھ پہ ہنسیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے، تمسخر اڑائیں گے، لہٰذا چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، اور اپنی صلاحیت کو کبھی بھی ظاہر نہیں کرتا اور اس کو پروان بھی نہیں چڑھاتا، ہمیشہ کے لیے اپنے اندر یہ صلاحیت خوف استہزاء سے مار دیتا ہے۔ مثلا خصوصاً جو خطابت نہیں جن کو آتی، وہ اعصابی طور پر کمزور شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، جنہیں ڈر لگتا ہے کہ ہم گفتگو کریں گے تو ہمارا مذاق اڑائے گا، لیکن جن کے اندر یہ خود اعتمادی ہوتی ہے، خود اعتمادی سے مراد یعنی شخصیت مضبوط ہے اس کی، اور اسے خود علم ہے کہ غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے، دوسروں سے بھی ہوتی ہے، اور جس طرح دوسروں کی غلطیاں تمسخر نہیں ہوتا، میری غلطی کا بھی تمسخر نہیں ہوگا، برفرض اگر ہوتا بھی ہے تو کیا اثر پڑتا ہے اس سے میں چھوٹا تو نہیں ہو جاتا۔ جس شخص کے اندر یہ اعتماد ہو وہ آسانی سے اس خوف پر غلبہ پا لیتا ہے، لیکن جو کمزور شخصیت کے مالک ہیں ان پر یہ حربہ استعمال ہوتا ہے، مذاق سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، یعنی مذاق کی صورت میں اس تحقیر سے زیادہ ڈرتے ہیں کہ جو مذاق کے نتیجے میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ محفل میں ہماری تحقیر ہوئی ہے، اس حقارت سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ کمزوری ہے۔ جب دشمنوں کو یہ کمزوری معلوم ہو جائے کسی طبقے کی تو وہ بے رحم ہوتا ہے دشمن، یہ نہیں کہتا کہ چونکہ یہ ڈرتا ہے تمسخر سے پس اس کا تمسخر نہ اڑایا جائے، اتفاقاً جو ڈرتا ہے تمسخر سے اس کا زیادہ اڑایا جاتا ہے، چونکہ تمسخر ہتھیار ہے، اور بزدل اور کمزور کے خلاف یہ ہتھیار
زیادہ اور بہتر استعمال ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اعصابی جنگیں ہار جاتے ہیں وہ لوگ جو کمزور شخصیت کے مالک ہیں، ضعف، جن کے اندر اعصابی ضعف ہوتا ہے، جلدی تسلیم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن کے اندر اعتماد ہوتا ہے، اس چیز کا خوف نہیں ہوتا، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ ارادہ توڑنے کے لیے، کسی کا ارادہ بدلنے کے لیے تمسخر سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ کسی شخص نے اگر ارادہ کیا ہے کسی اچھے کام کا، اپنے لیے ارادہ کیا اچھا کام کرے، سماج کے لیے اس نے ارادہ کیا اچھا کام کرے، کسی نظام میں وہ چاہتا ہے کہ اچھا قدم اٹھائے، لیکن ساتھی جب اس کا تمسخر اڑاتے ہیں تو وہ اپنا ارادہ بدل دیتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں میرا، اور بعض کہہ بھی دیتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن دوست مذاق اڑاتے ہیں، وہ تو کہہ کر برکنار ہو جاتے ہیں کہ ہم مذاق برداشت نہیں کر سکتے، یعنی مذاق کے اندر موجود تحقیر ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لہٰذا فوراً اپنا ارادہ بدل دیا، منصوبہ بدل دیا، نیت بدل دی، ترک کر دیتے ہیں اس میدان کو ہی جس میں انہیں تمسخر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر کسی مخالف کو یہ کمزوری پتہ چل جائے کہ اس شخص کا ارادہ بدلنے کے لیے کافی ہے اس کا تمسخر اڑاؤ، یہ چھوڑ دے گا یہ کام، پھر تو مفت میں یہ ہتھیار ہے، چونکہ باقی ہتھیار خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ جیسے آج اگر کوئی بندوقیں خریدے، اسلحہ خریدے اور گولیاں خریدے، بارود خریدے تو اچھا خاصا مہنگا ہے، لیکن تمسخر مفت کا اسلحہ ہے اور استعمال بھی گولی سے زیادہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص گولیوں سے مرعوب نہ ہوتا ہو، تمسخر سے مرعوب ہو جاتا ہو اور وہ راستہ چھوڑ دے، ترک کر دے۔ خصوصاً سبیل اللہ میں جو لوگ آتے ہیں وہ اکثر یہاں مار کھا جاتے ہیں آ کر۔ یہ تلواروں سے نہیں ڈرتے، نیزوں سے نہیں ڈرتے، تمسخر سے بہت ڈرتے ہیں، اور چھوڑ جاتے ہیں، راہ خدا کو چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اپنے گھر والے ان کا مذاق اڑائیں، اپنے بہن بھائی ان کا مذاق اڑائیں، اپنے ساتھی ان کا مذاق اڑائیں، دوست احباب ان کی تمسخر کریں، یہ مکمل طور پر نیت کر کے راہ خدا چھوڑ دیتے ہیں، تمسخر کے خوف سے، استہزاء کے خوف سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر اتنے سستے ہتھیار سے اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے تو شیطان تو اس کو زیادہ ترجیح میں رکھتا ہے کہ ایک معمولی ہتھیار سے اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ تمام مومنین کو اگر راہ خدا سے دور کر دیا جائے تمسخر کے ذریعے، حوصلہ شکنی کے ذریعے، اور تحقیر کریں ان کی مزاحیہ انداز میں، تاکہ یہ ایک ایک کر کے راہ خدا سے دور ہو جائیں۔ پھر شیاطین اس کو مستقل ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ایک حربے کے طور پر، اور منافقین کو تعلیم دیتے ہیں کہ آپ بھی مومنین کا تمسخر اڑائیں، مذاق اڑائیں، استہزاء کریں، اس کا اثر ہوتا ہے مومنین پر، اور وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے عقیدے میں تردید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ ان کا رہے کہ ہم جس راہ پر ہیں یہ ٹھیک راہ ہے، لیکن اس راہ میں ہمیں باتیں سننا پڑتی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے ہمارا، اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، یہ قیمت ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا اس راہ کو درست سمجھتے ہوئے اس سے دور ہو جاتے ہیں، کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مؤثر ہتھیار ہے استہزاء، یعنی بظاہر مزاح ہے، مذاق ہے، لیکن اس کے اندر تحقیر ہے، توہین ہے، حوصلہ شکنی ہے اس کے اندر۔ خود ہم اس کا شکار بھی ہوتے ہیں، یعنی ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے جب ہم کبھی سبیل خدا پہ آتے ہیں تو کثرت سے اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے شیاطین یا شیاطین زدہ، شیاطین جو دشمن ہیں،
لوگوں کو راہ خدا سے دور کرنے والے ہیں، یا شیاطین کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے والے، شیاطین کے ہم مجلس اور ہم محفل، ہم فکر، جو ان کے ساتھ اکثر بیٹھتے ہیں، شیاطین ان کو تلقینات کرتے ہیں اور یہ ان تلقینات کے ذریعے سے یہ روش سیکھ جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے مومنین متاثر ہوتے ہیں۔ ہم خود ممکن ہے اس کا شکار ہوئے ہوں، یا شیاطین نے حوصلہ شکنی کی ہو، تمسخر اڑایا ہو، مذاق اڑایا ہو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ کبھی ہمراہ خدا پہ جب آئے ہوں، جب نہ ہوں تو پھر کوئی تمسخر نہیں اڑاتا۔ بے شک انسان بہت بڑا مجرم بھی بن جائے، اس کا کوئی تمسخر نہیں اڑاتا، اس کو کوئی برا نہیں کہتا۔ مثلا ابھی پاکستان کے ماحول میں اگر کوئی چور ہو، ڈاکو ہو، ڈکیت ہو، نہ اس کے ماں باپ کو کوئی تانا دیتا ہے، نہ ماں باپ شرمندہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جاہل ہو، نشئی ہو، ہیروئنچی ہو، چرسی ہو، نہ ماں باپ شرمندہ ہیں، نہ وہ اولاد شرمندہ ہے، اور کوئی معاشرے میں بالکل ایک اچھا سماجی مقام ہے ان طبقات کا۔ لیکن اگر اسی خاندان کا کوئی فرد طالب علم بن جائے، پھر یہ تہاجم سارا اس کے اوپر شروع ہو جاتا ہے، شیاطین کا اور شیطان زدگان کا تمسخر اڑاتے ہیں، ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، اور کمزور لوگ اس ہجوم میں متاثر ہو جاتے ہیں، کمزور فوراً ارادہ بدل دیتے ہیں دباؤ میں آ کر۔ یہ ہم پر یہ ایک تجربہ۔ ایک یہ ہے کہ خدا نخواستہ ہم نے کیا ہو کسی کا تمسخر، ناخواستہ طور پر یہ شیطانی عمل ہم سے سرزاد ہوا ہو، اور ہم نے کسی کی حوصلہ شکنی کی ہو، اور ہمارے تمسخر سے، استہزاء سے وہ راہ خدا سے نکل گیا ہو۔ اس نے ایک اچھا عزم کیا ہوا تھا، ٹھیک نیت کی ہوئی تھی اس شخص نے، ہمارے استہزاء کے ذریعے سے وہ اپنا راستہ بدل گیا، نیت اس نے تبدیل کر دی۔ یہ شیطانی عمل ہے، ممکن ہے ہم سے سرزاد بھی ہوا ہو الیاذ باللہ، اور ممکن ہے ہم پر یہ حربہ استعمال بھی ہوا ہو۔ اگر اس کو غور کریں تو وہ زیادہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کے کتنے خطرناک نتائج ہیں استہزاء کے، اور استہزاء کتنا مؤثر ہتھیار ہے۔ اگر آپ کے خلاف استعمال ہوا ہے یا آپ نے کیا ہے کسی کے خلاف، دونوں صورتوں میں اپنا تجربہ انسان کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے بجائے دوسروں کے تجربے کے۔ لیکن اگر انسان مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو، اس کا یقین ہو، جس طرح قرآن مومنین کو یقین کی دعوت دیتا ہے کہ مومنین کے لیے جو حالت، بنیادی حالت ہے وہ یقین ہے، یقین پہ انسان ہو پھر تزلزل نہیں آتا، یقین وہ استحکام ہے، مضبوطی ہے، استواری ہے، جس میں زلزلہ نہیں آتا، لرزش نہیں آتی۔ جتنا بھی انسان کو جھنجھوڑا جائے، جتنا بھی دباؤ میں رکھا جائے، تمسخر اڑایا جائے، مذاق اڑایا جائے، تہدید کیا جائے، دھمکی دی جائے، لالچ دی جائے، امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ اگر انسان کا ایمان یقین پر استوار ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، انسان صاحب یقین اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ لیکن یہ یقین کا سرمایہ، دولت یقین کس کے پاس ہے؟ یہ تو سب تلقین والے ہیں نا، یقین والے۔ تقلید اور تلقین، تقلید اور تلقین دونوں بے بنیاد چیزیں ہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی ان کے جڑ نہیں ہے۔ یہ سطح زمین کے اوپر، جیسے قرآن نے شجرہ خبیثہ کی مثال دی ہے، اجتثت فوق الارض، زمین کے باہر پھیلا ہوا ہے، اس جڑی بوٹی کی طرح جو زمین کے اوپر نکلا ہے اور زمین کے اوپر ہی پھیلا ہوا ہے، زمین کے نیچے کوئی جڑ نہیں ہے اس کی۔ ہوا بھی اس کو بوسے کی طرح اڑا کے لے جاتی ہے۔ تلقین اور تقلید یعنی دیکھا دیکھی جو راستہ اپنایا ہے اور سن سنا کے جو چیز مانی ہے وہ بے بنیاد ہے، وہ ایمان نہیں ہوتا۔
وہ تمسخر سے بھی ختم ہو جاتا ہے، استہزاء سے ختم ہو جاتا ہے، تحقیر توہین سے ختم ہو جاتا ہے، پراپوگنڈے سے انسان متزلزل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر صاحب یقین ہو تو وہ قائم رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، کوئی کسی کا رویہ کچھ بھی ہو، دوسروں کا رویہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے۔ جیسے سارے انسان بیمار ہو جائیں، یہ ایک آدمی صحت مند ہو تو یہ ان بیماروں کو دیکھ کر تقلیداً بیمار نہیں ہوتا، میں کیوں ایسی تقلید کروں بھیڑ چال، دوسرے بیمار ہیں، میں صحت مند ہوں لیکن ان کا ہم رنگ ہونے کے لیے میں بھی بیمار ہو جاؤں، وہ تو صحت مند ہے۔ یقین وہ سرمایہ ہے جس کی بنیاد پر انسان قائم رہتا ہے، استقامت کی اساس یقین ہے۔ تقلیدی بندہ استقامت نہیں دکھا سکتا، چونکہ قائم رہنا پاؤں پر کھڑا ہونا ہوتا ہے، اپنی بنیادوں پر استوار ہونا ہوتا ہے، تو بنیادیں ہی نہیں ہیں، کیسے آدمی قائم رہے؟ لہٰذا دیکھا دیکھی انسان جو راستے اپناتا ہے، دیکھا دیکھی چھوڑ بھی دیتا ہے، اور سن سنا کے جو چیزیں انسان اختیار کرتا ہے وہ سن سنا کے ترک بھی کر دیتا ہے۔ استہزاء ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر مومنین کے خلاف استعمال ہوا ہے تاریخ بھر میں۔ اب قرآن کریم نے اس مسلمین کی نسل اول کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے منافق جو مومنین سے بھی میل ملاپ رکھتے تھے، شیاطین کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے، شیاطین کو جا کر یہ باور کراتے تھے، یقین دلاتے تھے کہ ہم آپ کی ساتھ ہیں، آپ کی معیت میں ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، یعنی ہمیں اور ہمارا اور آپ کا کام ایک ہے، مشترک ہیں ہم، چونکہ معیت کے لیے ایک تیسری چیز ضروری ہے جس میں یہ دونوں اتفاق رکھتے ہوں، وہ تیسری چیز اسلام دشمنی ہے، اس میں یہ دونوں شریک ہیں، منافق اور شیاطین، لہٰذا معیت بنتی ہے ان کی۔ مومنین کے ساتھ معیت نہیں ہے، چونکہ مومنین کے ساتھ ان کا کوئی اشتراک نہیں ہے سوائے مفادات کے، مفادات کی خاطر مومنین کے قریب رہتے ہیں، مومنین کے ارد گرد رہتے ہیں، اور مومنین کے ساتھ جب رہتے ہیں تو مومنین کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ مومنین یہ اگر گمان کریں کہ منافقین کے ملنے سے ان کی نفری زیادہ ہو جاتی ہے، ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ سخت حماقت ہے، سوچ سفیہانہ سوچ ہے کہ منافقین کو ساتھ ملانے سے مومنین کی نفری زیادہ ہو جاتی ہے۔ منافق جب مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو صرف استہزاء کے لیے ہیں آپ کے ساتھ، یعنی مومنوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے، مومنوں کے ارادے متزلزل کرنے کے لیے، مومنوں کے اندر احساس حقارت پیدا کرنے کے لیے۔ استہزاء قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، کبھی شخصیت کا استہزاء ہوتا ہے، کبھی دین کا استہزاء ہوتا ہے، اور کبھی قرآن اور ان مقدسات کا استہزاء ہوتا ہے۔ خوب اس کے متعلق قرآن کریم نے وہ متعلقات ذکر کیے ہیں جو استہزاء کا ہدف بنتے ہیں اور قرار دیا گیا ہے، اس کی نشاندہی قرآن کریم نے فرمائی ہے، کن کن چیزوں کو یہ تمسخر اڑاتے ہیں۔ انبیاء کا تمسخر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر اڑاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ پہلی شخصیت نہیں ہیں جن کا استہزاء ہو رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے دیگر انبیاء بھی اس حربے کا نشانہ بنے ہیں، لیکن ان کے اندر تزلزل نہیں آیا، تو آپ نے بھی اپنے اندر استہزاء سن کر تزلزل ایجاد نہیں کرنا۔ اور وہ چیز جو استہزاء سے انبیاء کو بچایا، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، وہ ہے عزم، پختہ ارادہ، یقین اور عزم۔ کچا ارادہ توڑ دیتا ہے انسان، عزم پختہ ارادہ ہے، نہ شکن ارادہ یہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں آیات ہیں
جہاں انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا ہے۔ سورہ انعام آیا 10 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، وہی آیہ کریمہ جو پہلے بھی پڑھی ہے، کہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے اگر ملائکہ کو بھی بھیجنا ہوتا تو انہیں انسان بنانا ضروری تھا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، یہ آیہ 9 میں ہے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، یعنی وہ انسان کو انسان کے ذریعے ہدایت کی جا سکتی ہے، انسان کو غیر انسان کے ذریعے نہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، نہ ہدایت کی جا سکتی ہے۔ گمراہی کے لیے بھی انسان کی گمراہی کے لیے انسان چاہیے، اور انسان کی ہدایت کے لیے بھی انسان چاہیے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پہلے نہیں ہیں جنہیں تمسخر کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسول کا استہزاء ہوا ہے، تمسخر اڑایا گیا ہے، تحقیر کی گئی ہے، معاشرتی سماجی طور پر رسول کو لوگوں کی نگاہوں سے گرانے کے لیے یہ کام کیا گیا، اور لوگوں کو رسول سے دور کرنے کے لیے، بیزار کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن رسول پر تو کوئی اثر نہیں پڑا، چونکہ اولو العزم تھے وہ، تو آپ بھی اسی تیر کا شکار ہو رہے ہیں، اسی حربے کا، اور جس طرح رسول نے استقامت دکھائی ہے، آپ نے بھی استقامت دکھانی ہے۔ سورہ رعد میں آیا 32 کے اندر، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، آپ سے پہلے جو رسول آئے، انبیاء آئے، ان کا بھی استہزاء کیا گیا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے مہلت دی ہے، یوں نہیں کہ کسی نے انبیاء کا مذاق اڑایا تو دوسرے دن اس کی گردن تن سے جدا کر دی ہے، اس کو مہلت دی ہے کفار کو۔ ثم اخذتهم، پھر جب وقت آیا تو ان کا مواخذہ کیا گیا۔ فکیف کان عقاب، پھر ان کا عقاب بھی ہوا اور ہوگا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں قرآن اور کتب کا تمسخر کیا گیا ہے۔ ایک مورد یہ کہ رسول کا تمسخر اڑایا گیا ہے، ایک تمسخر کا مصداق یہ ہے کہ تعلیمات کا، وحی کا، قرآن کا، کتب آسمانی کا تمسخر اڑایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 231 میں ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یہ ایک خاندانی نظم کے متعلق رہنمائی ہے کہ عورتیں جنہیں تم طلاق دیتے ہو انہیں واپس طلاق کے بعد واپس رجوع کر کے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو، اور اگر نہیں رکھتے ہو تو ان کو طلاق دے کے بالکل فارغ کر سکتے ہو، لیکن یہ دونوں کام معروف کے ساتھ ہوں، اس دینی دستور کے مطابق ہوں، بدمزگی کے ساتھ نہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو تمسخر نہ کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یعنی یہ ایک طریقہ ہے کہ عمل میں آیات الہی کو، احکام الہی کو، کتاب الہی کو تمسخر اڑایا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے۔ دین کا مذاق بھی قرآن نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے سورہ مائدہ آیا 57 کے اندر ہے،
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، جو تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں اور لعب بناتے ہیں، انہیں کفار کو اور اہل کتاب کو اپنا سرپرست ولی مت چنو تم۔ جو دین کو تمسخر اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں اپنا ولی مت بناؤ، کفار کو نہ بناؤ اور اہل کتاب کو اپنا ولی مت بناؤ۔ یہ نہی ہے۔ ایک طبقہ اس فہرست میں جس سے مومنین کو روکا گیا ہے کہ ان کو اولیاء نہیں بنا سکتے، وہ ہے جو آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں دین کا۔ اور اسی طرح احکام الہی کا اور عبادات کا جو تمسخر اڑاتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیا 58 میں اسی آیت کے بعد ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، جب آپ صلاۃ اقامہ کرتے ہو، ندا دیتے ہو، آذان ہوتی ہے، اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا، آذان کا تمسخر اڑانا اور صلاۃ کا تمسخر اڑانا، یہ بھی ایک معمول ہے کہ آذان یعنی عبادات کا یہ نمونے کے طور پر ہیں، اب باقی تمام بھی اسی طرح سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو فوراً مذاق شروع کر دیتے ہیں، تمسخر آپ کا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اور آیات ہیں جن میں مختلف متعلقات اس کے ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَاَز جملہ ایک تمسخر مومنین کا ہے، انبیاء کا تمسخر، کتابوں کا تمسخر، عبادتوں کا تمسخر، دین کا تمسخر، آیات خدا کا تمسخر اور مومنین کا تمسخر، جیسے آیہ ماہ لباس میں ہے کہ یہاں مومنین کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ پہلے انہوں نے مومنین کو صفی کہا، پچھلی آیت میں قرآن نے ذکر کیا جب انہیں کہا گیا کہ آپ عام لوگوں کی طرح، ناس کی طرح ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ آیا ہم صفحاء کی طرح ایمان لائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یعنی ایک تحقیر مومنین کی یہ کی کہ انہیں صفی کہا، اور دوسرا مومنین کے ساتھ تعلقات رکھ کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، شیاطین کو کہتے ہیں ہم تو ان کا تمسخر اڑانے جاتے تھے، ہم استہزاء کے لیے جاتے ہیں وہاں پر۔ خوب، اس استہزاء کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو شیاطین کو یہ اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ ہم صرف مذاق اڑانے جاتے ہیں، دوسرا اس تمسخر سے مومنین بھی متاثر ہوتے ہیں اور وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ کام انہوں نے کیا تھا۔ بعض مثالیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدا میں کچھ لوگ ایمان لائے، ان کا مذاق اڑایا گیا اور وہ مرتد ہو گئے، پیچھے چلے گئے، چھوڑ دیا انہوں نے، چونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ یہاں زیادہ مذاق اڑے گا ہمارا، لہٰذا پیچھے چلے گئے۔ خوب، یہ اس دور میں رسول اللہ کے عہد میں یہ ہوا۔ اب آج کی نسل زیادہ اس آفت کا شکار ہے، حربہ استہزاء کا اس کے اندر زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ کمزور زیادہ ہیں یہ، اس لیے استہزاء کے ہتھیار سے انہیں راہ خدا سے دور کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ انہیں مہنگا کام ان کے خلاف کیا جائے۔ اور خصوصاً موجودہ نسل جو اس اعتبار سے ابھی تک تاریخ بشر میں سب سے زیادہ قابل رحم یہی نسل ہے، موجودہ نسل۔ آنے والے ممکن ہے ان سے بھی زیادہ قابل رحم ہو جائیں،
لیکن ابھی تک کی تاریخ انسانی میں ایسی کیفیت کسی نسل کے لیے نہیں تھی کہ جتنی سبکسر یہ نسل ہے اور جتنی شلغار اس کے اوپر ہے، جتنا ہجوم اس کے اوپر ہے، اتنا پہلے کسی نسل پر نہیں ہوا. چونکہ اتنے مواصلاتی ذریعے کسی نسل کے پاس نہیں تھے، اتنے تیز ذریعے کہ آنن فانن ایک چیز پوری انسانیت پوری زمین پر پھیل سکے، یہ ناممکن تھا. حضرت سلیمان کے زمانے میں تھا، اور وہ صرف حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قابلیت دی تھی، باقیوں کے اندر نہیں تھی. باقی انسان محروم تھے اس سے، صرف ایک شخصیت کو اللہ نے یہ معجزاتی طاقت دی تھی. لیکن آج وہ معجزاتی طاقت ہر فرد کے جیب میں ہے، ہاتھ میں آ گئی ہے. یہ ہر چیز اپنی فوراً ہر ایک تک پہنچا سکتا ہے. اور اس کا استعمال ہدایت میں کم ہوتا ہے، گمراہی میں اور استہزاء میں زیادہ ہے. مثلا ہم میڈیا کا تجزیہ کریں اگر، کہ میڈیا پر ہونے والے کام، ان کا فیصد نکالیں، کتنے فیصد کون سا کام ہو رہا ہے، کل کتنے کام ہو رہے ہیں، اور ان میں سے کون سا کام کتنے فیصد ہو رہا ہے. تو اس میں ہدایت، تعلیم، پرورش شاید ہو، لیکن اشاریہ منفی پوائنٹ کوئی کام ہدایت کا ہو رہا ہو. اور گمراہی کو دیکھیں، اور گمراہی میں پھر مختلف سبجیکٹ ہیں. ان سارے مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو تمسخر کا درجہ بالا ترین اعداد و شمار میں ہوگا. مومنین کے تمسخر کا، علماء کے تمسخر کا، دینی ہدایت کے مراکز کا تمسخر، کتب کا تمسخر، انبیاء کا تمسخر اور رہبران دینی کا تمسخر، یہ سب سے زیادہ ہے. شیطانی عمل جو خفیہ ہوتا تھا اب برملا ہو گیا ہے. استہزاء، شیاطین تعلیم دیتے تھے، منافقین جا کر کرتے تھے. ایک محفل کا استہزاء ایک محفل میں رہتا تھا، آج ایک محفل کا استہزاء پوری دنیا دیکھتی اور سنتی ہے. اس لیے یہ نسل سب سے زیادہ قابل رحم ہے، سب سے زیادہ خطرے میں ہے، چونکہ تہاجم و یلغار اس کے اوپر بے تحاشا ہے، حد سے زیادہ ہے. اور کمزور یہ نسل سب نسلوں سے زیادہ ہے. جہاں وسائل نے اس میں ترقی کی ہے، خود انسان بہت نیچے چلا گیا ہے. اس نسل کے ایمان نچلی ترین سطح پر چلا گیا، یقین نچلی ترین سطح پر چلا گیا، آگاہی و شعور نچلی سطح پر چلا گیا. اس لیے استہزاء زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کے اوپر فوراً اثر لیتے ہیں. اراجیف کا، پراپوگنڈے کا اثر فوراً لیتے ہیں، استہزاء کا اثر فوراً لیتے ہیں. اور بڑے بڑے دیندار جو بنے ہوئے ہیں اس موجودہ نسل میں سے، وہ استہزاء کے مقابلے میں تسلیم ہو جاتے ہیں اور راہ خدا چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. اس کو درست سمجھتے ہوئے خوف استہزاء سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، آگے نہیں آتے. اور خصوصاً جیسے مثلاً ہم دیکھیں عالمی سطح پر بھی اور پاکستان کی سطح پر بھی کہ شیاطین منظم گروہوں کی صورت میں ہیں، اور شیاطین احاطہ رکھتے ہیں ان تمام. شیاطین سے مراد اب جنات نہیں ہیں، شیاطین سے مراد انسانی دشمن سماج اور دشمن دین گروہ. انہوں نے باقاعدہ ادارے بنا رکھے ہیں، مراکز بنا رکھے ہیں، میڈیا پہ انہوں نے اپنے صفحات بنائے ہوئے ہیں، اپنے مرکز بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے یہ مومنین پر بھی یلغار رکھے ہوئے ہیں اور منافقین کو بھی یہ مسلح کرتے ہیں تمسخر آمیز مواد سے، تاکہ مومنین کے خلاف تمسخر ہو. اب ہم ساری دنیا کا اگر نہ بھی جائزہ لیں، اپنے ملک کا تو لینا ضروری ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے کہ ہم یہاں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کہیں کہ مریں گے تو سیدھے جنت میں. مریں گے تو بلی کے منہ میں. بند کبوتر جس کی آنکھیں بند ہیں وہ جنت نہیں جائے گا، وہ بلی کے پیٹ میں جائے گا وہ. اور جہاں بلی سے زیادہ خطرناک درندے
بیٹھے ہوئے ہیں جن پر آنکھیں بند کر کے ہم سادہ لوہی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ زمانہ سب سے زیادہ ہوشیاری کا، بیداری کا اور آگاہی کا زمانہ ہے۔ قرآن جن حربوں کا ذکر کر رہے وہ آج زیادہ مؤثر ہیں اس نسل کے جو قرآن کے نزول کے وقت موجود تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو مستہزئین سے بچا لیا۔ یہ نسل خطرے میں ہے، اس کے لیے چیلنج ہے، یہ نہیں بچا سکتی اور یہ اس کی زد میں ہے۔ اعداد و شمار نکالیں، ہر فرد اپنے اعداد و شمار نکالے اپنے خاندان سے۔ آپ کے خاندان میں کتنے لوگ استضاء کی زد میں آ کے راہ خدا سے دور ہو گئے؟ اپنے محلے میں، اپنے اسکول میں، اپنے دوستوں میں، اپنے مدرسے میں آپ دیکھیں کتنے آئے اور کس استضاء کے نتیجے میں، کس کس کے استضاء کے نتیجے میں راہ خدا چھوڑ کے آج کہاں گلیاں چوکوں میں ذلت و خواری برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہاں ان کا کوئی استضاء نہیں کرتا۔ راہ خدا میں جب آئیں ان کا استضاء کیا جاتا ہے۔ یہ مضمون جاری ہے، یہاں ختم نہیں ہوا۔ اللہ یستعذی بہم، وہ مومنوں کا استضاء کرتے ہیں اور اللہ ان کا استضاء کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے یہ بعد میں بیان ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد۔